اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شرعی حق مہر کتنا آتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات المصابیح کی دوسری جلد جو ہے نا، اس میں کتاب النکاح چیپٹر میں آپ کو ایک چیپٹر حق مہر والا بھی ملے گا، اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ قرآن حکیم میں تو سورہ نساء میں کیٹاگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا نا حق مہر میں، طلاق کے بعد واپس نہ لو، تو ڈھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا نا، وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ حق مہر تھا 12.5 اوکیا چاندی، اور ایک اوکیا جو ہے اس میں 40 درہم ہوا کرتے تھے، یہ 500 درہم بنتے ہیں، 500 درہم۔ اور سنن ابی داؤد، ترمذی اور سنن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا، 500 درہم۔ 500 درہم میں آج آپ کو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 200 درہم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی، وہ جو نصاب ہے، اور اس کی ورتھ اتنی ہوتی تھی جو 20 دینار کی ہوا کرتی تھی، 7.5 تولے سونا آج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 2 کرنسیز چلتی تھی، چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درہم اور سونے کو دینار۔ ایک دینار کے اندر 10 درہم آتے تھے، یعنی 10 ٹائمز تھا، یعنی ایک سونے کا سکہ ہو تو 10 آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا، تو اس کے ایکویلنٹ 200 درہم، یعنی اس سے 10 ٹائمز 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو 200 درہم ہو گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، تو 500 درہم کتنے تولہ سونا بنے گا؟ تقریباً 19 تولے۔ 19 تولے سونا صحیح مسلم شریف ہے، یہ بابا شریف نہیں، بزرگ شریف نہیں، صحیح مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 19 تولے سونا شرعی حق مہر بنتا ہے، اور اب تو تقریباً 90,000 روپے تولہ ہو چکا ہے، 16-17 لاکھ روپے آج کا بنتا ہے۔ اب یہ نہ ہو نوجوانوں کے چہرے لٹک جائیں کہ پھر تصویہ کر بیٹھے۔ یہ پریفریبل ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کفر میں شادی کرے، صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرو۔ اس میں آپ غریب ہیں تو آپ 5 درہم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ حدیث بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ بھی بہت غریب عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ کوئی چادر کا نہیں، کا کوئی انگوٹھی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے، اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک امیر عورت آپ ایک غریب بندے کے والے قرآن کے والے کر دیں۔ یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور رزلٹ کرے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی۔ وہ سر قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی، قرآن جو حفظ تھا اس کے عوض عورت سے شادی ہوئی تھی۔ تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کف کے اعتبار سے دیکھے گا نا، اپنے ہم پلہ لوگوں کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والی بچی کو پکڑ کے جھونپڑی میں پھینک دینا ہے، اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ میں وہ 32 روپے 8 آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی شرعی نہیں۔ اگر شرعی پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور ابو داؤد ترمذی اور سنن دارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حق مہر بتایا ہے 500 درہم۔ آج کے وہ آلموسٹ بنتے ہیں 19 تولے سونا کیلکولیشن کرنے کے بعد، وہ 16-17 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو دیں، اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، سارے شوق نکل جائیں گے۔ بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے نہیں جی سر ٹھیک ہے، وہ تو دوسری بھی گنجائش ہے، 32 روپے 8 آنے ان گال نہیں کرنی کسی نے، ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس کے عوض نکاح رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، آپ فرمایا شادی کر لے۔ شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا، آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر، اور غریب ہو گیا، فرمایا اور شادی کر۔ یہ کسی بیچارے کمارے نے گھڑی ہے کوئی حدیث،
ٹھیک ہے نا, 4 شادیاں کی پھر وہ امیر ہو گیا. اس طرح کیسے کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اصول محدثین پہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں. صحیح حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے, کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فیملی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت ہے, اس کا مرد ہونا نہیں ہے, ورنہ مرد تو وہ پہلے ہی ہے, تبھی تو کہا جا رہا ہے روزے رکھ. تو کون سی استطاعت ہے؟ اگر اس میں یہاں استطاعت سے مراد دیا جا رہا ہے کہ اس کی وہ مردانگی, تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روزہ رکھ کے ٹھنڈا کر. اگر اس میں مردانگی نہیں ہے, یہاں استطاعت مراد کون سی استطاعت ہے؟ کہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ شخص خرچہ اٹھا سکتا ہو. اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے صحیح کہ وہ شادی کرے. اور وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں, مطلب اپنے ماں باپ کو بھی, 2 خاندانوں میں الٹا مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی کے ماں باپ فائنینشلی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کے بعد کے خرچوں کو چلا سکتے ہیں, جیسے جو لوگ نسلاً امیر چل رہے ہیں, ادھر تو کوئی اور وجہ نہیں بننی چاہیے شادی لیٹ کرنے کی. اگر ہے تو فوراً اولاد کے حوالے کر کے ان کو سیٹل کروائیں, اور ان کے یہ والے معاملات جو ہیں وہ تاکہ آگے اس لیول پہ نہ نیگیٹیولی جائیں. جی ٹھیک ہو گئے. جزاک اللہ.